السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اندر بتلاؤں گا کہ گناہوں سے کیسے بچیں۔ ایک سوال بھی ہے کہ مفتی صاحب ایک مہربانی فرما دیجئے، گناہوں سے بچنے کا طریقہ بتا دیجئے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، آمین۔ یہ سوال ہے جو مجھ سے پوچھا گیا ہے، میں اس سوال کا جواب دوں گا اور گناہوں سے بچنے کا طریقہ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ آپ گناہوں سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں۔ آپ سے اگر گناہ ہو جاتے ہیں تنہائی میں یا کھلے عام، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، آپ گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں، نفسانی خواہشات ناجائز طریقے سے پورا کرنے سے آپ نہیں بچ پا رہے ہیں، تو آپ ان گناہوں سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں، آپ کو کیا کرنا چاہیے، کن کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، میں آپ کو بتلاؤں گا۔ دیکھیے، بندے سے جو گناہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں رہا، اللہ کا ڈر نہیں رہا۔ سب سے مین چیز ہے یہ، اگر کسی دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، پھر اس کے دل میں گناہ کرنے کا خیال آ ہی نہیں سکتا، وہ گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ چیز بہت اہم ہے۔ ایک روایت بھی ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف جس دل کے اندر ہوگا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس سے زنا ہو جائے یا چوری ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا نا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے کا خوف ہوگا، اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک نہ ایک دن مجھے یہ دنیا چھوڑنی ہے، عذاب قبر سے مجھے بچنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، وہاں مجھ سے سوال جواب ہوگا اور آخرت میں اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے۔ وہاں پر ایک ایک چیز کا، ایک ایک لمحے کا اللہ رب العزت مجھ سے حساب کتاب لے گا، اور وہاں پر تمام انبیاء ہوں گے، ان کی امتیں ہوں گی، اپنے رشتہ دار ہوں گے، اساتذہ ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، والدین ہوں گے، سارے کے سارے وہاں موجود ہوں گے۔ ان کی موجودگی میں اگر اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا تو کیا ہوگا؟ جہنم کا خوف جب دل میں ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تو پھر وہ دل گناہوں سے پاک ہوگا اور اس دل کے اندر گناہ کرنے کا خیال نہیں آ سکتا ہے۔ تو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ اب یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کیسا ہوگا، یہ مین چیز ہے۔ تو دیکھیے، اللہ کے خوف کے ساتھ آپ کو مضبوط ہمت اور مضبوط ارادے کی بھی ضرورت ہے کہ آپ اپنے اندر مضبوط ہمت پیدا کریں، مضبوط ارادہ پیدا کریں۔ اور یہ مضبوط ہمت اور ارادہ جب آپ غلط کام کرنے سے بچیں گے تو آپ کی ہمت خود بخود مضبوط ہو جائے گی، آپ کے ارادے خود بخود مضبوط ہو جائیں گے، کیونکہ ڈر اور ہمت کمزور اس کی ہوتی ہے جو کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتا ہے، کہیں نہ کہیں کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ آپ نافرمانی نہ کریں، آپ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کا دل کتنا پرسکون، کتنا مطمئن اور کتنا پرعزم ہے، کتنا ہمت والا ہے۔ تو اللہ کا خوف پیدا کیسا ہوگا؟ دیکھیے، اللہ کا خوف پیدا ہوگا نیک ماحول سے، اچھے ماحول سے، اچھی صحبت سے۔ آپ کا ملنا جلنا جن یار دوستوں سے ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، اگر کوئی لیڈیز ہے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا کن سہیلیوں کے ساتھ ہے، کیسی عورتوں کے ساتھ ہے، کوئی مرد ہے تو اس کا ملنا جلنا کس سے ہے۔ اگر وہ اس کے یار دوست، اس کے ملنے جلنے والے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اگر وہ اللہ کے نافرمانی کرنے والے ہوں گے تو پھر یہ بھی نافرمانی کرے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یار دوستوں کی صحبت کا اثر اس شخص پر نہ پڑے۔ تو اس لیے اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے دل میں ضروری ہے کہ آپ اچھی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، اپنی مسجد کے امام کے ساتھ بیٹھیں، کوئی خاتون ہے تو وہ نیک اور دیندار عورتوں کے ساتھ بیٹھے، جو اللہ والوں کی کتابیں ہیں، جو دیندار والی کتابیں ہیں، ان کو پڑھے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی،
ان کی بے شمار کتابیں ہیں، آپ ان کو پڑھیے۔ سب سے اچھی کتاب ہے گناہوں سے کیسے بچیں، یہ بھی ہے اللہ کو کیسے راضی کریں، آؤ اللہ کو راضی کر لیں، یہ ساری کتابیں ہیں۔ حیا اور پاک دامنی یہ کتاب کا نام ہے۔ میں نے یہ 2-4 کتابیں آپ کو بتلائی ہیں، تو ان کا مطالعہ کریں، ان ناموں کی کتابیں آپ خریدیں، ان کو پڑھیں، تنہائی میں اللہ والوں کی زندگیوں کو پڑھیں۔ اگر آپ اللہ والوں کی صحبت اختیار کر سکتے ہیں، بزرگان دین کی صحبت میں جا سکتے ہیں، ان کی مجلسوں میں شریک ہو سکتے ہیں، تو آپ ان کی مجلسوں میں جائیں۔ اگر آپ نہیں جا سکتے تو آپ اللہ والوں کے بیانات سنیں، اللہ والوں کے بیانات سنیں، یوٹیوب پر آپ کو بیان مل جائیں، جو مستند علماء کرام اہل سنت والجماعت ان کے بیانات سنا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، آپ کے دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، آخرت کا خوف اپنے دل میں رکھیں۔ یا پھر آپ اپنے امام کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے مسائل پوچھیں، قرآن کریم پڑھنا سیکھیں اور اچھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں بزی رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور اپنے والدین کی خدمت کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کا خوف آپ کے دل میں جب پیدا ہو جائے گا تو دل میں گناہ کرنے کا خیال نہیں آئے گا۔ تو اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے پہلی چیز ہے کہ آپ اچھی صحبت اختیار کریں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ اسی طرح سے 5 نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ آپ ہر نماز میں اللہ رب العزت سے گناہوں سے بچنے کی زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ اے اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، اے اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، اے اللہ فلاں نافرمانی کا کام ہو گیا، اے اللہ فلاں مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ آپ برابر توبہ کرتے رہیں، آپ برابر اللہ رب العزت سے استغفار کرتے رہیں۔ اور جو 5واں کلمہ ہے استغفار، میں آپ کو اسکرین پر بھی دکھا رہا ہوں، اس کو آپ چلتے پھرتے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ آپ اس کو پڑھا کریں، یہ یاد کرنا آپ کے لیے مشکل ہو، یاد ہو بہت اچھی بات ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے، یاد نہ ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو پڑھتے رہیے، استغفر اللہ، اس کو پڑھتے رہیے، صرف اتنا کلمہ، انشاءاللہ گناہوں سے آپ بچنے لگیں گے۔ اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ سے بچنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ بتایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے عالم دین، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نفر اللہ مرقدہ، انہوں نے بہت آسان طریقہ بتایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اپنے کتاب کے اندر کہ جب بھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، گناہ آپ سے نہ چھوٹ رہا ہو اور گناہ آپ کر بیٹھتے ہوں، توبہ کے بعد بھی آپ نے توبہ کی، توبہ پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ صبح کو توبہ کرتے ہیں، شام کو ٹوٹ جاتی ہے، شام کو کرتے ہیں، صبح تک ٹوٹ جاتی ہے، تنہائی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو سب سے آسان طریقہ گناہ سے بچنے کا حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، فوراً آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کریں۔ جب بھی آپ سے گناہ ہو جائے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ کوئی مرد ہے مسجد میں جا کر وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کرے۔ کوئی خاتون ہے، کوئی عورت ہے جس سے گناہ ہو جاتا ہے، جب بھی اس سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً اللہ رب العزت کے حضور 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی تلافی کرے۔ دوبارہ گناہ ہو جائے، دوبارہ 2 رکعت نماز پڑھ کے معافی مانگا، تیسری مرتبہ ہو جائے پھر یہی کرے، چوتھی مرتبہ ہو جائے پھر یہی کرے، یعنی جتنی مرتبہ گناہ ہوتا رہے آپ یہ لازم کر لیں کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب کو منانا ہے اور اس گناہ سے معافی تلافی مانگنی ہے، اس گناہ سے مجھے چھٹکارا پانا ہے۔ آپ یہ جب لازم کر لیں گے تو حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ چند ہی دنوں میں نفس گناہ کرنے سے باز آ جائے گا، کیونکہ نماز جو ہے وہ نفس پر بھاری ہوتی ہے، نماز نفس پر بھاری ہوتی ہے۔ آپ جب مسلسل یہ عمل کریں گے اور اپنے اوپر لازم کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ گناہ کرنے کی عادت آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کے ذہن میں بہت سارے خیالات آتے ہیں، نفسانی گناہوں سے آپ، یعنی
آپ نفس پر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں تو ایک بہترین حل اور ہے جو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ روزوں کا اہتمام کریں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نوجوان ہیں، چاہے کوئی خاتون ہے چاہے کوئی مرد ہے، اگر وہ نوجوان ہے، شادی نہیں ہوئی ہے تو سب سے پہلی چیز ہے وہ شادی کرے اور اپنے گھر والوں کو راضی کر کے، اپنے گھر والوں پر زور ڈال کے وہ شادی کرائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے، اپنے رب سے دعا کرے، اے اللہ میں گناہوں سے بچنے کے لیے اور پاکیزہ اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے نفس کو برے خیالات اور گناہوں سے بچانے کے لیے میں شادی کر رہا ہوں، اے اللہ تو اسباب بنا دیجئے، آسانیاں پیدا کر دیجئے۔ آپ اس طرح دعا کریں اور کوشش بھی کریں اور شادی کریں۔ اور اگر شادی کرنے کے حالات نہیں ہیں کسی وجہ سے تو پھر آپ روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں اور روزے رکھیں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ نفس کو کنٹرول میں کر دیتا ہے، نفس کو توڑ دیتا ہے۔ تو روزہ رکھیے، انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہوگا۔ لیکن سب سے مین چیز ہے آپ اپنی صحبت کو چینج کریں، اپنی صحبت کو آپ بدلیں، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور اسلامی جو کتابیں ہیں، بزرگان دین کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھا کریں تنہائی میں۔ آپ جب غلط موبائل استعمال کریں گے، غلط چیزیں پڑھیں گے تو پھر آپ کو جو ہے گناہ کرنے کا شوق پیدا ہوگا اور آپ کا نفس بھڑکے گا۔ تو ضروری ہے کہ آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اچھے لوگوں کے بیانات سنا کریں، اچھے لوگوں کے نیک لوگ بزرگان دین کی کتابیں پڑھا کریں۔ میں نے کچھ نام آپ کو بتلائے، ان کتابوں کو خریدیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور آپ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔